المبين وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھے محمد. میرے دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، خالق کائنات کے فرمان واجب و احترام کا مطلب پھر ترجمہ یہ ہے کہ میرا حبیب جو لوگ تبلیغ رسالت کے سلسلے میں مال و دولت کی تھیلیاں پیش کرنا چاہتے ہیں ان سے فرما دیجیے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. اجر اللہ اللہ، میرا اجرت ہے تو خالق کائنات کے پاس آئے جس سے میرے سر پر تاج نبوت رکھ کر تبلیغ رسالت کے لیے بھیجا ہے. اگر تم کچھ پیش کرنا چاہتے ہو تو پیسے پیش نہ کرو، میرے قرابت داروں سے بات کرو. اللہ پڑھے محمد والے محمد. میرے دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، خالق کائنات کے فرمان کا مطلب آپ نے سمجھ لیا. دیکھنا یہ ہے کہ اس مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مقصد کیا ہے. میرے عزیزوں، دین اسلام جو خالق کائنات کا پسندیدہ دین ہے، قابل قبول دین ہے، نجات دارین کا ضامن دین ہے، اور جپٹا دلوانے کا اور جہنم کی آگ سے بچانے کا کفیل دین ہے. اس کا نام دین اسلام ہے. دین اسلام کیا ہے؟ کچھ عقائد ہیں جو دل و دماغ میں رکھنے پڑتے ہیں، کچھ اعمال و عبادات ہیں جو بدن کو حرکت دے کر بجا لانے پڑتے ہیں، کچھ معاملات ہیں جو لوگوں کے ساتھ برتنے پڑتے ہیں، کچھ اخلاقیات ہیں جو اپنے اندر پیدا کرنا پڑتے ہیں، کچھ معاشیات ہیں جو کمانے اور کھانے کے طور طریقے ہیں. ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اسلام. اس وقت نہ عقائد بیان کرنا مقصود ہے، نہ تمام عبادات کا ذکر کرنا مقصود ہے، نہ معاشیات کا، نہ اخلاقیات کا. جتنا کروں گا واجبات شریعت جب بہت سارے ہیں اور محرمات شرین بھی بہت سارے ہیں. ان واجبات میں سے چند آپ جانتے ہیں. نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، زکوٰۃ دینا واجب ہے، حج بیت اللہ ادا کرنا واجب ہے، اور جہاد لڑنا واجب ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن ہر واجب کی شرطیں ہیں. اگر شرطیں پائی جائیں تو واجب واجب ہوتے ہیں. شرطیں مقبول ہو جائیں واجب جابر نہیں رہتا. لیکن آل محمد کی محبت وہ واجب ہے جو ہر بندے پر واجب ہے، ہر حال میں واجب ہے، ہر حالت میں واجب ہے، ہر صورت میں واجب ہے، امر میں واجب ہے، ہر نئی میں واجب ہے، سفر میں واجب ہے، حضر میں واجب ہے، جنگ کی حالت میں واجب ہے، امن کی حالت میں بھی واجب ہے. بھی واجب ہے، گداؤں پر بھی واجب ہے، بزرگوں پر بھی واجب ہے، بزرگوں پر بھی واجب ہے. لہذا نماز واجب ہے، لیکن اس کی شرطیں ہیں. سفر میں ہو تو قصر بن جاتی ہے، حضر میں ہو تو پوری پڑھنی پڑتی ہے. اور ایسی حالت بھی ہوتی ہے عورت نماز نہیں پڑھتی، مرد بھی نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک غسل نہ کر لے. لیکن محبت آل محمد کی کوئی قید نہیں ہے. وہ ہر حالت میں واجب ہے، ہر مرد پہ واجب ہے، ہر عورت پہ زکوٰۃ مالداروں پہ واجب ہوتی ہے جن کے پاس نصاب ہو، ڈنگر ڈور ہوں یا پیسہ ٹکا ہو یا اجناس ہوں. لیکن آل محمد کی محبت غریبوں پر بھی واجب ہے، امیروں پر بھی واجب ہے، صاحب نصاب پر بھی واجب ہے، جس کے پاس کھانے کی روٹی نہیں اس پر بھی واجب ہے. تم
کی بچت پر واجب ہوتا ہے، لیکن جن کے پاس سال کی بچت نہیں ان پر خمس واجب نہیں ہے، لیکن امیر و فقیر پہ محبت آل محمد واجب ہے۔ میں کروں گا آج مستطیع آدمی پر واجب ہوتی ہے، جس کے بعد استطاعت ہو، آنے جانے کا خرچ بھی ہو، واپس آنے کا بیوی بچوں کا خرچ ہو، خوراک بھی ہو رکھتا ہو اور رضا بھی کھلا ہو اور سفر کے قابل بھی ہو۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو حج بیت اللہ واجب نہیں ہے، لیکن آل محمد کی محبت وہ ہے جو مستطیع پر بھی واجب ہے، غیر مستطیع پر بھی واجب ہے۔ جہاد مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر جہاد ساقط ہے، بچوں پر بھی واجب نہیں ہے، مسافر پر بھی، بیمار پر بھی واجب نہیں ہے، لیکن آل محمد کی محبت وہ واجب ہے جو مردوں پر بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے، بیماروں پر بھی واجب ہے، ذمہ دار رکھنے والوں پہ بھی واجب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تمام واجبات میں سے آل محمد کے وجود محبت کے برابر کائنات میں کوئی واجب نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد آپ جانتے ہیں کہ جس مکان کو بنوایا جائے اگر اجرت ادا نہ کی جائے اس مکان میں رہائش رکھنا جائز نہیں ہے۔ مسجد خانہ خدا بنوائی جائے لیکن مردود اجرت ادا نہ کی جائے اس میں نماز خدا پڑھنا جواز نہیں ہے۔ امام باڑہ یہ امام حسین کا گھر ہے وہ بنوایا جائے لیکن مردود کی اجرت ادا نہ کی جائے اس میں میلے سے حسین پڑھنا پڑھانا جائز نہیں ہے۔ اور پیغمبر اکرم نے بھی اسلام کا محکم قلعہ تعمیر کرنے کے بعد داخلے کی شرط لگائی ہے۔ اسلامی احکام پر عمل کرنے کے لیے پہلے شرط لگائی ہے کہ میری آل محمد سے محبت کر کے مجھے اجرت ادا کر۔ جن لوگوں نے پیغمبر خاتم کے اہل بیت سے محبت کر کے پیغمبری اجرت ادا کر دی ہے ان کا اسلام کی چار دیواری میں داخلہ مباح ہے، اسلامی احکام پر عمل کرنا روا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے آل محمد سے محبت کر کے پیغمبر اکرم کی اجرت ادا نہیں کی ان کا اسلام کی چار دیواری میں داخلہ حرام، اسلامی احکام پر عمل کرنا حرام۔ اس لیے شاعر کہتا ہے زید تیری نماز کو میرا سلام ہے پر یاد رکھ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ جلد میں علامہ مرسی نے پیغمبر اکرم کے حوالے سے حدیث قدسی نقل فرمائی ہے اور بہار کے حوالے سے میں نے اپنی کتاب اصول و شریعہ کے مقدمے میں یہ حدیث درج کی ہے کہ خالق اکبر نے ایک دفعہ جبریل کو بھیج کر پیغمبر اکرم کو وحی فرمائی جس کا لب لباب یہ تھا کہ جبریل نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ان السلام یقرئک السلام، خالق کائنات جس کا نیک نام سلام بھی ہے وہ آپ کو دو بار درود و سلام کے بعد یہ پیغام دیتا ہے کہ میرے بندوں تک میرا پیغام پہنچا دو۔ وہ پیغام کیا تھا؟ انی خلقت السماوات السبع والارضین السبع، میں نے 7 آسمان بنائے ہیں اور 7 زمینوں کے فرش بچھائے ہیں جن کو 14 طبق کہا جاتا ہے۔ وما خلقت موضعا اعظم علی من الرکن والمقام
پوری کائنات میں حجر اسود اور مقام ابراہیم سے بہتر میں نے کوئی جگہ پیدا نہیں کی. لو ان ابدن ابدن ہونا تھا منذ خلقت السماوات والارض. فرمایا اگر کوئی بندہ عبادت گزار اس مقدس مقام پہ بیٹھ کے میری کرے عبادت, جب تک فرمایا ابتدائے آفرینہ کائنات سے لے کر صبح قیامت کے طلوع ہونے تک میری عبادت کرتا رہے, لاکھوں سال کروڑوں سال عبادت کرے, ثم لقینی جاہدا لولایت علی ابن ابی طالب. لیکن جب قیامت کے دن میری سرکار میں حاضر ہو اس کے نام اعمال میں تمام عبادت درج ہوں, لیکن حیدر قرار کی ولایت درج نہ ہو. حالت بنار حیدر قرار کی منکر ولایت بن کر آئے, لاکھ بافوں کی ذکر جہنم کے اندر خدا لٹکانے کے سوا میری بارگاہ میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. محمد کی ولایت کا عقیدہ نہ رکھا جائے اس وقت تک کوئی عمل, کوئی عقیدہ, کوئی عبادت, کوئی شہادت قابل قبول نہیں ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے اگر آل محمد کی محبت کا عقیدہ رکھ لیا جائے تو پھر عبادت کی ضرورت ہے یا چھٹی مل جاتی ہے. ہمارے ممبر کہا کرتے ہیں کہ چاہ جانے نمازوں میں کیا رکھا ہے, روزوں میں کیا رکھا ہے, نمازوں داڑیوں میں کیا رکھا ہے, پردے میں کیا رکھا ہے, جا جانے ترا جانے. پھر مزید برآں مطلوب توفیق جن کی توفیق سلب ہو چکی ہے, یہاں تک ممبروں پر کہتے ہیں داڑیاں رکھ کے جنت میں جانا ہے تو سارا سینی زوڑی بڑی لمبی ہے, وہ پہلے جنت میں پہنچ جائے گا. اور حجیں کر کے نمازیں پڑھ کے جنت میں جانا ہے تو معراج دین بڑی نمازیں پڑھتا ہے, خالد بن ولید بڑی حجیں کرتا ہے, وہ حج میں جنت میں پہنچ جائیں گے. پھر بدلے کے پوچھا جاتا ہے تارا سنگھ جنت میں جائے گا, معراج دین جائے گا, فلانا جائے گا, بدلے کہتے نہیں. تو پھر نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ بعض معلوم ہو داڑیوں کو کوئی فائدہ نہیں, حجوں کو کوئی فائدہ نہیں, نمازوں کو کوئی فائدہ نہیں, لارے لگاتے ہیں شاہ جانے تیرا جانے. میں اتنا عرض کروں گا کہ تارا سنگھ جہنم میں جائے گا وہ کافر ہے, یا نظام الدین جہنم میں جائیں گے وہ ملک ولایت علی ہے. لیکن اگر علی والوں کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں, واجبات ادا کرنے کی ضرورت نہیں, حرام کاموں سے دامن بچانے کی ضرورت نہیں, تو اللہ نے دین بنایا کیوں, پیغمبر خاتم نے پہنچایا کیوں, حیدر قرار نے شربت شہادت پی کر پھیلایا کیوں, اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر کے دین بچایا کیوں. تو میرے دوستو عزیزو یاد رکھو محبت آل محمد عمل کرانے کی شرط ہے. عمل قبول نہیں ہوتا, دین قبول نہیں ہوتا, عقیدہ قبول نہیں ہوتا, واجب کا ادا کرنا قبول نہیں ہوتا, حرام سے بچنا قبول نہیں ہوتا جب تک آل محمد کی ولایت کا دامن نہ پکڑا جائے. لیکن نماز وضو کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی, غسل کے بغیر روزہ نہیں رکھا جا سکتا, نماز نہیں پڑھی جا سکتی. آدمی وضو کر کے بیٹھ جائے کہ نماز نہ پڑھے, پھر وضو کرنے کا مقصد کیا ہے؟
غسل کر لے لیکن نہ روزہ رکھے نہ نماز پڑھے، غسل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یا بات ہے آل محمد کی محبت ہے عمل قبول کرانے کے لیے، عقیدہ منظور کرانے کے لیے، دین اسلام قبول کرانے کے لیے۔ اگر نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، دین پہ عمل نہیں کرنا تو محبت آل محمد رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ لہذا واجبات کو ادا کرنا پڑے گا اور محرمات سے دامن کو بچانا پڑے گا، اور اگر مولا ویر کا رعایا بن کے رہنا ہے تو ایمان کی شمع روشن کرنا پڑے گی۔ حیدر قرار ہیں امیر المومنین، وہ امام ہیں لیکن امام المتقین۔ ساری دنیا حیدر قرار کو امیر المومنین ماننے لگ جائے، علی کی شان بڑھ نہیں سکتی۔ ساری دنیا انکار کے ایکا کر لے، علی کی عظمت گھٹ نہیں سکتی۔ ساری دنیا مولا علی کو امام ماننے لگ جائے، کلمے میں علی اللہ ولی اللہ پڑھنے لگ جائے، حیدر قرار کی شان بڑھ نہیں سکتی۔ ساری دنیا انکار کے ایکا کر لے، علی کی شان گھٹ نہیں سکتی۔ وہ لوگوں کا ووٹوں کے بنائے ہوئے امام نہیں، لوگوں کے منتخب کردہ امیر المومنین نہیں، وہ خالق کائنات کے بنائے ہوئے امیر المومنین بھی ہیں اور خالق اکبر کے بنائے ہوئے امام المتقین بھی ہیں۔ جتنا خالق کائنات خالق اکبر ہے، خدا ہے، ساری دنیا اللہ کو ماننے لگ جائے تو اللہ کی شان بڑھ نہیں سکتی۔ ساری دنیا انکار پہ ایکا کر لے، اللہ کی عظمت گھٹ نہیں سکتی۔ محمد و آل محمد کی شان بھی یہی ہے بلا تشبیہ۔ ساری دنیا پر رسول اعظم کا کلمہ پڑھنا لگ جائے، پیغمبر اکرم کی شان بڑھ نہیں سکتی۔ ساری دنیا انکار پہ تول جائے، رسالت میں کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ ساری کائنات حیدر قرار کو امام ماننے لگ جائے، علی کی عظمت بڑھ نہیں سکتی۔ ساری کائنات انکار ولایت حیدر قرار پہ اتفاق کر لے، علی کی شان گھٹ نہیں سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ علی افغانہ علی ہیں، معنی بلند ہیں۔ علی ذات میں علی، علی ذات میں صفات میں علی، علی شجاعت میں علی، علی شہامت میں علی، لفظیات میں علی، علی شہامت میں علی، علی عصمت میں علی، گناہوں سے پاک ہونے میں علی، علی پیغمبر اکرم کے بعد سارے آمن عالم کان سے بلند ہستی کو علی کہتے ہیں۔ بلغت پڑھو محمد لہذا ہم علی ولی کی ولایت کے محتاج ہیں۔ علی ہمارے ولی اللہ کو ولی ماننے کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارا گزارا علی ولی کی ولایت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ امام کی امامت ہمارے ماننے یا نہ ماننے کی محتاج نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، شیعری وہ کہلا سکتا ہے من شاء علیین، جو ہر کام میں، ہر عمل میں، ہر اقدام میں، ہر کام میں حیدر قرار کے پیچھے چلتا ہوئے نظر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ جامع امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جیسا رسول کافی میں روایت موجود ہے، شیعتنا من تابعنا فی افعالنا ولم یخالفنا ولا تنال ولایتنا الا بالعمل۔ فرمایا سارے اعمال و عبادات کی قبولیت کا دار و مدار ہماری ولایت پر۔ جب تک ہمیں اللہ کا ولی نہیں مانو گے، ہمیں
अमीर उल-मोमिनीन नहीं मानोगे, हमारी मोहब्बत का जो अदा करके जरे से राता तना अदा नहीं करोगे, उस वक्त तक तुम्हारा कोई अमल कबूल नहीं होगा। और याद रखो, हमारा मुवाली बन के जीने मरने के लिए, हमारा मुहिब्बे सादिक कहलाने के लिए शर्त ये है कि दो काम करना पड़ेंगे। एक वाजिब बात को अदा करना पड़ेगा, दूसरा हराम काम से दामन को बचाना पड़ेगा। हैदर करार है अमीरुल मोमिनीन, मोमिनों के सरदार है, बेईमानों से अली वली का कोई ताल्लुक नहीं। अली वली है इमामुल मुत्तकीन, फासिकों फाजिरों से, शराबियों कबाबियों से, जानियों चोरों गौरों से हैदर करार का कोई ताल्लुक नहीं। अली वली का रियाया बन के रहना है तो शम्ह ईमान रोशन करना पड़ेगी। और हैदर करार को गुलाम भर्ती होने का इरादा है तो मेरठ किया है। हर मुलाजमत का कोई मेरठ होता है, कोई मेयार होता है, कोई मीज़ान होता है। उम्र इतनी हो, तालीम इतनी हो, रंग ऐसा हो, ज़ात ऐसी हो, लेकिन हैदर करार का गुलाम भर्ती होना चाहो तो कोई कैद नहीं है।